پاکستان میں اپنا گھر ہونا آج بھی لاکھوں لوگوں کے لیے خواب کی طرح ہے۔ اوور آل ملک میں 1 کروڑ ہاؤسنگ یونٹس کی کمی ہے اور اس میں ہر سال 3.5 لاکھ ہاؤسنگ یونٹ سے اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور نہ بڑھتی ہوئی آمدن کی وجہ سے گھر بنانا اور بھی مشکل ہو چکا ہے۔ اسی لیے وفاقی حکومت نے ستمبر 2025 میں میرا گھر میرا آشیانہ اسکیم متعارف کرائی۔ اس اسکیم کے تحت ایسے افراد جو پہلے سے کسی گھر یا فلیٹ کے مالک نہیں ہیں، حکومت سے ایک سبسڈائزڈ شرح سود پر 35 لاکھ روپے تک ادھار لے سکتے تھے۔ گزشتہ ہفتے حکومت نے اس اسکیم کا سکوپ بڑھا دیا ہے۔ قرضے کی حد 35 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے تک کر دی گئی ہے اور اس اسکیم کے تحت لوگ قرضے میں پہلے 10 سال تک 5% سود ادا کریں گے، جبکہ اوپر کا سود ان کے بہاف پر حکومت سبسڈی کی صورت میں دے گی۔ تبدیلی سے پہلے یہ فیسلٹی صرف 5 مرلے کے گھر اور 1350 اسکوائر فٹ کے فلیٹ پر استعمال کی جا سکتی تھی، لیکن اب یہ فیسلٹی 10 مرلے کے گھر اور 1500 اسکوائر فٹ کے فلیٹ پر بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ اسکیم بہت سے لوگوں کے لیے امید کی کرن تو بن سکتی ہے، مگر شاید پاکستان کی ہاؤسنگ مارکیٹ کے بنیادی مسائل حل نہیں کر سکتی۔ پاکستان میں آج بھی گھروں کی فائنینسنگ عام طور پر انفارمل ذرائع سے ہوتی ہے۔ لوگ گھر بنانے کے لیے بینک کی جگہ اپنی سیونگز یا وراثت استعمال کرتے ہیں، یا پھر ضرورت پڑنے پر زیورات بیچتے ہیں یا خاندان سے قرضہ لیتے ہیں۔ آج بھی 50 سے 70% گھروں کی فائنینسنگ ذاتی ذرائع سے ہی ہوتی ہے، 20 سے 40% ڈیولپر فائنینسنگ کے ذریعے ہوتی ہے، جبکہ محض 5 سے 20% بینکاری نظام کے ذریعے کی جاتی ہے۔ حکومتی اسکیمز اس گیپ کو برج کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن جب تک لوگوں کو بینکنگ سسٹم کے لوپ میں نہیں لایا جائے گا، اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھانے والوں کی تعداد 20% تک ہی محدود رہے گی۔ اور نجی بینکاری نظام میں لوگوں کی کمی کی وجوہات بہت ساری ہیں۔ کم آمدن اور ناقص فائنینشیل اور ٹیکسیشن پالیسی کے باعث زیادہ تر لوگ فارمل اکانومی میں آنے سے ہی ڈرتے ہیں، اور بینکوں کے لیے بھی لوگوں کو بینکنگ لوپ میں لانا کوئی آسان کام نہیں۔ قرضوں کی وصولی ایک مصیبت ہوتی ہے۔ اگر کوئی گھر بنانے کے لیے قرض لے اور اس کو وقت پر ادا نہ کر پائے، تو جب بینک والے گھر کی پوزیشن لینے آتے ہیں تو گھر کے مالکان اس پر اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں۔ کورٹ کچہری کے چکروں میں سالوں گزر جاتے ہیں اور بینک والوں کو اس قرض پر نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ میرا گھر میرا آشیانہ جیسی اسکیم کی حدود بڑھانے سے فارمل اکانومی میں موجود لوگوں کی تعداد میں بہتری تو آ سکتی ہے، لیکن اپنے طور پر یہ اسکیم پاکستان کے ہاؤسنگ بحران کا حل نہیں بن سکتی۔